بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 4 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آج جاتی عمرہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کا بڑا اہم اجلاس ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ شہباز شریف کے استعفیٰ کو لے کر بڑا ایک واویلا مچایا گیا ہے۔ اصل میں جو اجلاس ہوا ہے جس میں شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، نواز شریف، مریم نواز اور شہباز شریف، حمزہ شہباز موجود تھے، پرویز رشید بھی تھے۔ تو جو اس اجلاس کی اندرونی کہانی ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بڑی ایکسکلوسیو اور بڑی اہم تفصیلات ہیں۔ ساتھ ہم بات کریں گے جو معاملہ ہے دفتر خارجہ کی طرف سے پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ڈرامہ رچایا، بھارت اس کو پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اب دفتر خارجہ نے اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ دوسرا، نون لیگ نے جو بیرون ملک احتجاج کا نعرہ لگایا تھا اور احتجاج کا اعلان کیا تھا، نون لیگ کشمیر کے الیکشن کو لے کر بیرون ملکی کیوں احتجاج کرنا چاہتی ہے، بڑی اہم وجوہات سامنے آ گئی ہیں اور ہمیشہ کی طرح ریاست مخالف وجوہات ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت پاکستان نے بڑا اہم قدم اٹھایا ہے اور وہ دو طرف سے۔ نیب قوانین میں جو ترامیم تھی جو بڑی ضروری تھی، بڑی ایمبیگوٹی تھی، بڑے معاملات ایسے تھے، نیب کا اتنا بڑا قانون ہو، نیب کتنے زیادہ کیسز ہوں اور صرف 37 جو سیکشنز ہیں اس کے اوپر ایک کتابچہ نیب قانون کا بنایا گیا تھا جس میں امینڈمنٹ بڑی ضروری تھی اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جن پر نیب کا قانون خاموش تھا اور نیب کے قانون میں خاموشی کی وجہ سے، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، چیئرمین نیب کے حوالے سے اپوائنٹمنٹ کا لکھا ہوا ہے کہ صدر پاکستان کی منظوری سے ہوگا، لیکن اس کا مواخذہ کون کرے گا، اس پر نیب کا قانون خاموش ہے۔ ایسے ہی باقی جو معاملات ہیں کافی سارے، اس پر بھی نیب کا قانون خاموش ہے اور بیل کا جو کنسیپٹ ہے یا بیل کے حوالے سے جو کنڈیشنز ہیں یا گراؤنڈز آف بیل ہیں، کہیں بیل کا ذکر نہیں ہے۔ تو مختلف چیزیں تھیں جس کے اوپر پہلے بھی بات ہو رہی تھی، پہلے بھی اس کے اوپر ڈسکشن بڑے لیول پر ہو رہی تھی اور حکومت پاکستان تو پہلے بھی تیار تھی، لیکن جو دوسری طرف اپوزیشن ہے، اپوزیشن تو بیسیکلی نیب قانون کو ختم ہی کرنا چاہتا تھا، لیکن حکومت پاکستان اس کو مزید بہتر بنانا چاہتی ہے اور یہ سارے کا سارا جو ڈرافٹ تیار کیا گیا 20 ترامیم کا، یہ ڈرافٹ تیار کیا ہے وفاقی وزیر قانون فاروق نسیم صاحب نے، یہ خود ڈرافٹ تیار کیا ہے اور اب اس ڈرافٹ کی بنیاد پر جو مسودہ ہے، جو مجوزہ ترمیمی مسودہ ہے، وہ وزیر اعظم عمران خان کو پیش کر دیا گیا ہے اور ساتھ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دینے کے حوالے سے بھی آئینی مسودہ تیار کر لیا گیا ہے، کیونکہ اس میں آئین میں ترمیم ہونی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان گلگت بلتستان کے لوگوں سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ وہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنائیں گے، کیونکہ یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا سب سے بڑا مطالبہ، ان کی سب سے بڑی خواہش تھی اور اب گلگت بلتستان کو جو آئینی مسودہ ہے عالمی قوانین اور UN قراردادوں کی روشنی میں تیار کیا گیا ہے اور یہ مسودہ بھی وفاقی وزیر قانون فاروق نسیم نے بذات خود تیار کیا ہے اور خود انہوں نے ڈرافٹ کیا ہے اور اس کا جو گلگت بلتستان آئینی مسودہ یہ بھی وزیر اعظم کو آج پیش کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو فوجداری قانون ہے اس میں 700 نئی ترامیم بھی تجویز کر دی گئی ہیں۔ فوجداری قانون میں ترامیم کی تجاویز بھی وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو فوجداری قانون ہے، ضابطہ فوجداری 1898 کا، اس میں بہت زیادہ امینڈمنٹس کی، ریفارمز کی ضرورت تھی اور حالات کو، جو نئے حالات ہیں، نئے معاملات ہیں، اس کے حساب سے اس ترامیم کو دیکھنا۔ اب کئی اس میں سیکشن ایسے ہیں جن کا ابھی ان عہدوں کا یا ان اتھارٹیز کا اب کنسیپٹ ہی نہیں رہا، کیونکہ وہ تو آئے تھے انگریز دور میں اور وہ تب آئے تھے جب برصغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی، تو اس وقت اتھارٹیز کچھ اور تھیں، عہدے کچھ اور تھے اور اس وقت جو جس طریقے سے جو انتظامیہ تھی وہ اور تھی۔ لیکن ہمارے یہاں 30 اکٹھے 35 ایسے سیکشنز ہیں جن کا اب کوئی تک نہیں بنتا، جن کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس کے باوجود وہ ہمارے CRPC کا حصہ ہیں۔ تو 700 ترامیم ہیں جو اب فاروق نسیم صاحب نے وزیر اعظم پاکستان کو مسودہ بھیجا ہے اور وزیر اعظم عمران خان اب اس مسودہ کی منظوری دیں گے اور پھر یہ معاملہ آئے گا کیبنٹ میں اور پھر یہ
پارلیمنٹ میں آئے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گلگت بلتستان پر تو آرمی چیف نے بھی شہباز شریف اور بلاول زرداری کو بلا کر ان کو یہ بات سمجھائی تھی، اور سارے معاملے کی نزاکت کے حوالے سے تو اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر الیکشن کو لے کر بھارت اور بھارتی وزارت خارجہ واویلا مچا رہی ہے کہ پاکستان نے جو وہاں پر ڈرامہ رچایا ہے، اب یہ بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان نے جو ڈرامہ رچایا ہے کشمیر میں، اور کشمیر کے لوگ جو حقیقت میں ان کو اس میں شامل ہی نہیں کیا گیا پورے کے پورے پروسیس میں، اور کشمیر کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ووٹ اور یہ الیکشن ہمیں منظور نہیں ہے، اور کشمیر کے لوگ خود مختار کشمیر کی نعرے لگا رہے ہیں، پاکستان کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان نے وہاں دھاندلی زدہ الیکشن کروایا ہے۔ پاکستان نے اپنی آئیڈیالوجی کے لوگوں کو اوپر لانے کے لیے سارا کچھ کیا ہے، اور پاکستان نے جو نیشنلسٹ ہیں یا جو آزادی چاہتے ہیں یا جو پاکستان سے آزاد ہونا چاہتے ہیں ان کو آگے نہیں آنے دیا گیا۔ یہ ایک وزارت خارجہ کی طرف سے، بھارتی وزارت خارجہ کی طرف سے آفیشیل یہ ایک کمپین چلائی جا رہی ہے، جس کا جواب آج دیا ہے پاکستان کے دفتر خارجہ نے، اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت کو شرم آنی چاہیے ایسے الزامات لگاتے ہوئے۔ قانون کے مطابق وہاں پر الیکشن ہوئے ہیں، کشمیر کے لوگ وہاں پر الیکشن لڑے ہیں، کشمیر کے لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، اور کشمیر کے لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں شریک ہوئے ہیں۔ اور دفتر خارجہ نے کہا کہ آپ کو اگر پاکستانی میڈیا پر یقین نہیں ہے تو آپ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھ لیں، جو یہ رپورٹیں دکھا رہے تھے کہ لائن آف کنٹرول کے بالکل پاس اور لائن آف کنٹرول پر جو پولنگ سٹیشنز تھے وہاں بھی لمبی لمبی قطاریں تھیں خواتین کی جو ووٹ دینے آئی تھیں، تو جو حکومت پاکستان اور دفتر خارجہ ہے انہوں نے مسترد کیے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے، آپ کو یاد ہوگا اسماعیل گجر نے جب نعرہ لگایا تھا اور بھارت کو بلانے کی دھمکی دی تھی تو یہ ان لوگوں کا پری پلان تھا۔ یہ کس مقصد کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا؟ مریم نواز نے خود مختار کشمیر والوں کا جو نعرہ لگا اور وہ ویڈیو وائرل کی، جو وہاں پر ایک خاص طرح کے JKLF کے لوگ ہیں یا نیشنلسٹ ہیں، وہ جو خاص طرح کا ایک نعرہ لگاتے ہیں، اس کو مریم نواز کیوں پروموٹ کر رہی تھی؟ صرف مودی کو راستہ دینے کے لیے کہ مودی کے پاس ایک بات آ جائے گی، مودی کے پاس ایک نعرہ آ جائے گا، مودی کے پاس ایک بیانیہ آ جائے گا، اور پھر انہوں نے اندازہ لگائیں کہ آزاد کشمیر الیکشن ہے، بھارت وویلا مچا رہا ہے، بھارت پہلے یہ چاہ رہا تھا کہ عمران خان الیکشن نہ جیتیں، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیرون ملک احتجاج کریں گے۔ بیرون ملک احتجاج اس لیے کریں گے کہ یہ بھارتی جو ایجنڈا ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ بیرون ملک احتجاج اس لیے کیا جا رہا تھا کہ وہاں بھارتی راہ کے لوگ بھی اس احتجاج میں شریک ہوں گے، بڑے لیول پر احتجاج کیے جائیں گے تاکہ دنیا کو دکھایا جا سکے کہ آزاد کشمیر آزاد نہیں ہے، وہاں پر الیکشن منصفانہ نہیں ہو رہے، وہاں پر لوگوں کے اوپر جبر کی حکومت اور پاکستان نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ ایک اتنا بڑا پاکستان مخالف ایک بھیانک منصوبہ ہے جو مریم نواز نے تیار کیا، نواز شریف نے تیار کیا، اور اس پر یہ عمل درآمد کروانے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف آج جو جاتی امرہ میں 30 جولائی کو جاتی امرہ میں اجلاس ہوا، ایک اجلاس ہوا تھا 26 جولائی کو، اس کے بعد جو مریم نواز قرنطینہ میں چلی جاتی ہیں، اور آج 30 جولائی کو دوبارہ اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں کیا ہوتا ہے کہ مریم نواز بھی موجود ہوتی ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے، اور نواز شریف کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوتا ہے، شہباز شریف اور حمزہ شہباز بھی موجود تھے، شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، پرویز رشید، یہ لوگ بھی موجود تھے۔ اور وہاں پر شہباز شریف نے کہا کہ جب آپ میرا بیانیہ نہیں مانیں گے یا میری کوئی وقت نہیں رہے گی، میں باہر آیا ہوں، نہ مجھے کسی جلسے میں جانے دیا جاتا ہے، جہاں جانا ہو مریم نواز تیار ہوتی ہیں، جہاں جانا ہو مریم نواز نے جانا ہے۔ الیکشن کمپین میں نے کرنی تھی، مریم نواز نے کہا میں کمپین کروں گی، اور پھر مریم نواز وہ بیانہ دے رہی ہیں جو مجھے اس بیانیہ وہ قابل قبول نہیں ہے، تو جس پر نواز شریف نے کہا کہ مریم نواز کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ آج کی سب سے اہم جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز کے بارے میں نواز شریف نے کھل کر آج کہہ دیا ہے کہ مریم نواز مائنس نہیں ہوں گی، مریم نواز کے بغیر کوئی نون لیگ نہیں ہے، نون لیگ وہی ہوگی جو مریم نواز کے بل بوتے پر ہوگی، مریم نواز کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ حمزہ شہباز نے شہباز شریف سے یہ وعدہ کیا تھا کہ نواز شریف سے میں بات کروں گا اور مریم نواز کو ہم سائٹ پر کر کے آپ اپنے معاملات کو دیکھیں گے، لیکن آج نواز شریف نے کلیئر کر دیا ہے، نواز شریف یہ بات جانتے ہیں کہ شہباز شریف آ گئے تو نہ نواز شریف کی نااہلی ختم ہوگی، نہ
جہاں مریم نواز اور ان کی سزائیں ختم ہوں گی وہ اپنے معاملات کو دیکھیں گے۔ نواز شریف اب یہ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز ہیں تو نواز شریف کی اوقات بچی رہے گی جماعت میں، اور اگر مریم نواز کو مائنس کر دیا گیا تو اس کے بعد یہ جو فارمولہ ہے اس پر جو نواز شریف ہے وہ فارغ ہو جائیں گے اور شہباز شریف قابو ہو جائیں گے، قابض ہو جائیں گے۔ اور یہ بات بھی شہباز شریف کی طرف سے کہی گئی ہے کہ اگر آپ مریم نواز کو مائنس نہیں کرتے تو پھر میں استعفیٰ دیتا ہوں، مجھے صدر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں پھر پارٹی کا عہدہ چھوڑتا ہوں، کیونکہ جب میں صدر ہوتے ہوئے میری کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر میں یہ عہدہ نہیں رکھتا۔ اور ساتھ شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے بھی یہ بات آئی کہ اس کو قائم مقام صدر بنایا جا رہا ہے، لیکن نواز شریف نے کہا کہ ابھی آپ نے کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرنا، مریم نواز ابھی خاموش ہیں، آپ اپنے معاملات کو دیکھیں، مریم نواز انٹرفیئر نہیں کریں گی۔ لیکن یہ جو آپ کی خواہش ہے کہ مریم نواز مائنس ہو جائے گی، مریم نواز مائنس نہیں ہوگی، کیونکہ مریم نواز کے بغیر جو مسلم لیگ نون ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آج کی اس میٹنگ کے بعد شہباز شریف جو پہلے 26 جولائی کے بعد سے ان کا استعفے کی بات ہو رہی تھی، شہباز شریف اب یہ بات جان چکے ہیں کہ نواز شریف سے وہ اپنے اور اپنے بیٹی کے اور اپنی فیملی کے مفادات کو دیکھ رہے ہیں، اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ جو مصدقہ ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف آج مایوس ہو کر، پہلی دفعہ وہ اپنے بھائی سے مایوس ہوئے ہیں جب ان کے بھائی نے اس بات پر ڈانٹا ہے کہ مریم نواز کے خلاف بات نہیں کرنی، ان کو مائنس کرنے کی بات نہیں کرنی۔ شہباز شریف مایوس ہو کر اس میٹنگ سے اٹھے ہیں، اور اب شہباز شریف نواز شریف سے الگ اپنا جو اگلا لاہ عمل ہے اس پر سوچنا شروع کر دیا۔ آج تک وہ خیر خواہ تھے، وفادار تھے، لیکن بالآخر مریم نواز نے دونوں بھائیوں کو لڑوانے میں وہ کامیاب ہو گئی ہیں۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ مسلم لیگ نون کا جو مستقبل ہے وہ کیا ہے، وہ کیا مریم نواز، کیونکہ اب اکٹھا رہنا آج کی میٹنگ کے بعد تو کم از کم ختم ہو چکا ہے، تو کیا اب مریم نواز سنبھالے گی نون لیگ، یا نون لیگ الگ ہوگی اور شین لیگ الگ ہوگی؟ کیا معاملہ بنتا ہے؟ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔